ہیلو، وعلیکم السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اور بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ؟ اللہ کا فضل و کرم ہے بڑے بھائی. آج کل کوئی میسج کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا ہو، سوچ رہا ہو علی بھائی کا کیا ہو گیا، کوئی بھی دندہ پہ ہے یا کیا کر رہا ہے پوچھ لو. میں کیا کر رہا ہوں بولے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. ٹیوشن کروا رہا ہو کیا؟ ٹیوشن پڑھا رہا ہوں، ابھی ایگزام چل رہے ہیں بچے لوگوں کے، ہاں. اور وہ ایگزامس 2 سال کے بعد میں شروع ہوئے. اسکول 2 سال ہونے آیا، اسکول سب بند تھا نا، لاک ڈاؤن واک ڈاؤن. ہاں ہاں تو یہ مسئلہ الگ ہے. اور آپ لوگوں کا سوشل میڈیا پہ جو آپ لوگ ہمارا انتظار کرتے ہو، ہاں. آپ لوگوں کی دنیا الگ ہے، سمجھ رہے آپ صدام بھائی؟ بالکل بالکل بالکل. آپ کروڑوں میں ایک ہو ہمارے لیے. ادھر کیا ہے، ہر 1000 میں سے 999 جھوٹے ہے، دھوکے باز ہے، مطلب پرست ہے. تو بالکل وہ یاجوج ماجوج ہے، بالکل. سمجھ رہے؟ ہاں. تو یہاں پہ میرا کیا ہے، سوشل میڈیا پہ بول کر فائدہ، سمجھ رہے؟ نہ بھیا، 1000 میں سے ایک کو تو فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ. ارے ہم تو اللہ کے لیے دیوانہ ہو گیا آپ سے، آپ کا بیان سن سن کے اتنا عقیدہ مضبوط ہو گیا انشاءاللہ. ارے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے ابھی عقیدہ ہمارا. الحمدللہ. اگر آپ نہیں بولتا، آپ نہیں سمجھاتا ہمارے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو، تو ہم کہاں ہوتا پتہ نہیں. دیکھو کیسا ہے نا بڑے بھائی، مولانا جو نہیں پکڑ پاتا ہے نا، ہوں مولانا جو مس کر دیتا ہے ہوں. اسے ہم پکڑ لیتے ہیں، بالکل بالکل لپک لیتے ہیں، بالکل بال کو باؤنڈری پہ جانے نہیں دیتے. بالکل بالکل. سمجھ رہے؟ ہاں. ہم اسلام کی ٹیم کے فیلڈر ہیں، اور اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان ضرور خطرے میں ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ہوں. اور یہ 2002 کے اندر مودی جی نے دکھا دیا ہاں ہاں. کہ تم کتنے خطرے میں ہو. بالکل بالکل. ابھی جو نیا فلم بھی آ رہا ہے اس کا بھی پروموٹ کر رہا ہے پردھان منتری. تو پردھان منتری جن کے ساتھ میں کھڑا ہے وہ سب مودی جی کے نا چاٹوکار ہے، سمجھ رہے؟ ہاں ہاں. اور مودی جی خود ہے نا چاٹوکار ہے پنڈتوں کا. بالکل بالکل. مگر اس دور میں پنڈتوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا، سمجھ رہے؟ ہوں. پنڈتوں کو بھی کوئی حصے داری نہیں ہے یہاں پہ، حصے داری سب ختم. اب ون ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، سمجھ رہے؟ ہوں. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھا ہی دیا ہے. بالکل مولانا نہیں سمجھا تو ہماری غلطی نہیں ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ہاں. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو ملوں نے لوٹا، مودی جی میں کہاں دم تھا. بالکل بالکل. ہوں؟ ہاں. ہمارا دیش جہاں ڈوبا تھا وہاں مولانا کا علم کم تھا. 100% علم ہے ہی نہیں مولانا کا بس. یہ الیاس شرف الدین جو بولتا نا اللہ کے فضل و کرم سے 1400-1500 ڈیبیٹ کیا ہے. وہ سالا خود ہی آجو شرما سے مجھے لگتا ہے. دیکھو تمہیں لگتا نہیں ہے، ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہے، اور وہ آدم کی اولاد ہے، اور وہ انشاءاللہ بولے گے نہیں تب تک کھلے گی نہیں. ہاں ہاں ہاں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ 100 سال پہلے ہی علامہ محمد اقبال صاحب بول دیا. انہوں نے کہہ دیا کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام. ہاں یہ شاعری میں سنا. چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسیلون، ہے نا؟ ہاں.
تو میں سورہ انبیاء آیت نمبر 95-96 کو پڑھ کے اس کو سمجھ کر آ چکا ہوں کہ اب دنیا کے اندر میں کرپشن نہیں مٹا سکتا، یہ کرپشن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ہاں 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 تو ابھی وہ جو ہائی کورٹ کے اندر جوکر لوگ بیٹھے ہیں نا، ہاں 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 ان لوگوں کو ہے نا کشمیر فائلز کے جو ڈائریکٹر اور ایکٹرز لوگ ہیں ان لوگوں کو ہے نا جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ وہ ڈالے گا نہیں ہے نا۔ تو وہ ہے نا حجاب بولتا ہے ناٹ اسینشیل، ہاں 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 حجاب ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے، ہاں بالکل۔ وہی تو مدعا چل رہا ہے ابھی۔ پریشان ہو نا؟ بالکل بالکل۔ تو پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہے کہ ہندوستان میں حجاب بین ہو رہا ہے کالجز کے اندر۔ میرے سے پولیس والے لوگوں نے پوچھ لیا کہ علی تیرا کیا بیان ہے اس کے اوپر، حجاب بین کے اوپر، جو کالجز کے اندر حجاب بین ہو رہا ہے، سکولز کے اندر حجاب بین ہو رہا ہے، تیرا کیا کہنا ہے؟ تو میرا وہی کہنا ہے بھائی، سمجھ رہے؟ ہاں سن رہا ہوں، بولو۔ میرا یہی کہنا ہے، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام۔ بالکل بالکل۔ تو وہ یاجوج ماجوج مینوفیکچر کہاں سے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ اسکول سے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل۔ کہاں سے ہوتے ہیں؟ اسکول سے۔ اسکول سے، پھر وہ کالج جاتے ہیں، کالج سے پھر وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے نا باہر گاؤں جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے بالکل ہیں، بالکل، انگلینڈ اور بڑے بڑے دیش میں جو۔ آکسفورڈ، انگلینڈ ہاں میں آکسفورڈ ہے، ہوں، سمجھ رہے؟ ایک ہاں منٹ ہاں۔ اب صدام بھائی بولو۔ تم تو سمجھ گئے، تم کو تو یہ باتیں نا کوئی عجیب نہیں لگے گی، ہاں سمجھ رہے؟ بالکل بالکل نہیں لگے تم کو گی۔ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ دیکھو حجاب جو بین کیے نا، ان کو قرآن کا الف با تا بھی نہیں آتا ہے۔ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ ان کو قرآن کھول کے دے دو گے، بولو گے پڑھ کے دکھاؤ نا، تو وہ بولے گی یہ کیا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو بالکل۔ وہ لوگ ہیں نا تمہارے دھرم کے اندر ٹپنی نہیں کر سکتے۔ میں بابا صاحب امبیڈکر کا چوکیدار بول رہا ہوں، ہوں سمجھ رہے؟ ہوں غریبوں کا پی ایم ہوں بابا صاحب امبیڈکر نہیں ہوتے نا تو میں یہ بول ہی نہیں پاتا کبھی کہ میں غریبوں کا پی ایم ہوں، مار ڈالتے میرے کو۔ بالکل بالکل۔ بلاتکاری جھولر پارٹی، براہمن جنتا پارٹی، اسد بھائی بولتے ہیں بھارتیہ جھوٹی پارٹی، ہوں سمجھ رہے؟ ہوں تو تم کو سمجھنا پڑے گا، یہ سب ہے نا مسلمانوں کو قتل کر کے راجنیتی کرنا چاہتے ہیں۔ ہوں۔ ابھی دیکھو وہ اس کا ریزلٹ بھی کب دیا، وہ حجاب کا ریزلٹ دیا جب بی جے پی اتر پردیش میں چناؤ کا ریزلٹ آ گیا، ترنت بات وہ ریزلٹ دے دیا۔ تو وہ سمجھو نا ذرا بات کو، اس کے جیب میں ہے، مودی جی کے ہاں جیب میں ہے وہی وہی۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جتنے بھی کورٹ ہے نا وہ پیٹی کورٹ اتار کے نا مودی جی کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے پیٹی کوٹ؟ بالکل یہ بالکل۔ حرام کے پلوں کو پیٹی کوٹ نہیں پتا ہے، ان کو ان لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ان لوگوں نے ہندوؤں کو چوتیا بنایا۔ ہوں۔ کیا بنایا؟ شوتیا۔ چوتیا بنایا۔ دیکھو ان لوگوں نے حجاب بین نہیں کیا، ان لوگوں نے بولا کوئی لڑکی گھونگھٹ نہیں کرتی ہے نا ہم مسلمانوں کو حجاب بھی نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہوں۔ سمجھ میں آ رہا؟ ہاں مگر میں ایک بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لے رہا ہوں کہ وہ ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، لہذا مسلمان قوم اس کے لیے زیادہ آواز نہ کرے تو زیادہ اچھا ہے۔
بالکل بالکل میرا بھی یہی ماننا ہے میرا. اگر وہ لڑکی اتنا آواز وہ نہیں بولتا اللہ اکبر نہیں بولتا تو اس کا مدعا اتنا پھیلتا نہیں تھا. دیکھو کیسا ہے نا، حجاب ہوتا ہے پورا، ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں آدھا حجاب ہے اس کا. آدھا حجاب حجاب نہیں ہوتا، جس میں چہرہ دکھتا ہے وہ ہاں حجاب بالکل نہیں ہے. بالکل بالکل ہم بھی وہ مانتے نہیں، شروع سے نہیں مانتے وہ دیکھو حجاب. شو روم سب کا الگ الگ ہوتا ہے، گوڈاؤن سب کا سیم ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل. مرد کے پاس میں ایک ہی سامان ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے. ہاں عورت کے پاس میں ایک ہی چھید ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو بس وہ سب کا سیم ہی رہتا ہے، چہرہ سب کا الگ الگ رہتا ہے. ہاں بالکل کسی بالکل. کا بدصورت ہوتا ہے تو کسی کا لاجواب خوبصورت ہوتا ہے. وہی تو اس کے سمجھ لیے میں تو آیا؟ چہرے کا پردہ آیا. چہرے کا پردہ آخری دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانی بندیوں کے لیے آیا ہے. سمجھ میں آیا؟ بالکل بالکل. حجاب سب کے لیے نہیں آیا ہے. ہر لڑکی نہیں اپنا چہرہ چھپانا چاہتی، وہ سمجھتی ہے کہ میں جب تک دکھوں گی نہیں تب تک میں بکوں گی نہیں. ہاں بالکل بالکل. کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہے کنگنا رناؤت جیسی. ارے کالج میں جانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ تم اگر حجاب کر رہا ہو تو گھر پہ رہو نا. تم کو کس نے سمجھ حق گئے دیا تم، تمہیں؟ ہاں سمجھ گئے تم، سمجھ گئے. تو ہے نا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم کالج کے اندر مت چلاؤ حجاب حجاب. جاؤ پارلیمنٹ کے اندر اپنے بھائیوں کو بھیجو، ٹھیک ہے. ہوں. اب یہ پارلیمنٹ کے اندر سب بلاتکاری جھولر پاٹی ہے جو پنڈتوں کا نام لے کے ہے نا، پنڈتوں کو ہے نا قتل کروا کے یہ لوگ راجنیتی کر رہے. بالکل بالکل. یہ لوگ ہے نا پنڈتوں کے بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے اور پیسہ کا ہے بس. مودی جی کی کسی سے بھی نہیں ہے وفاداری. جہاں سے پیسہ وہاں ہی وہ سالا گرے گا. اس کی تو صرف ہے کرسی سے یاری. ہوں. سمجھ میں آیا؟ بالکل مودی بالکل. جی کی کسی سے نہیں ہے وفاداری، اس کی تو ہے صرف کرسی سے یاری. یاجوج ماجوج ایک نیتا ہوتا ہے اور ایک آرمی کا ابھینیتا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. ایک نیتا مودی ہے، دوسرا آرمی کا ابھینیتا امت شاہ ہے. ہوں. یہ دونوں کے ساتھ میں تیسرا سونے پہ سہاگا یوگی جی ہے. بالکل یہ بالکل. تینوں مل کے نا آر ایس ایس کا نا انجن بن کے گھوم رہے ہیں. ہاں. آر ایس ایس اس انڈیا کا آتنکوادی سنگھٹن ہے. آر ایس ایس مسلمانوں کو قتل کر دے گا بالکل بالکل. اور وہ چماروں کو بھی قتل کر دے گا اور ہندو مسلمان میڈیا پہ ہو جائے گا. بالکل بالکل. اب دیکھو ہاں ہم ایک مولانا کو جس طرح تم ہمیں شکشا دیا تم سے ہاں ہی سکھاؤ، علم تمہارے سے ہی حاصل ہوا ہے بہت. دیکھو سیم ٹو سیم میں ایک اہل حدیث مولانا کے ساتھ بات چیت کیا، وہ سارا کبھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. باپ رے کتنا سمجھا. پھر میں بولا دیکھو تم پہلے شریعت کے اندر آؤ. تم مولانا ہو، تمہارا گھر پہ شریعت نہیں ہے، ہوں شریعت فالو کرو، بعد میں فتوا دینا خیانی کھانا حرام ہے، بیڑی پینا حرام ہے، بیڑی بکنا حرام ہے، وہ فتوا بعد میں دینا. تم پہلے تمہارا اندر اسلام لاؤ. دیکھو اگر تم نہیں لاؤ گے تم میرے سے دوستی بھی نہیں رکھنا، کہ میں اسی کو پیار کرتا ہوں جو اللہ کو پسند کرتا ہے، اسی کو ہم بھی پسند کرتے ہیں. تم اللہ کو پیار کرتا تو پھر تمہارا اندر شریعت کہاں ہے؟ تمہارا بیوی ننگا گھوم رہا ہے، جنا کر رہا ہے. اب میں بھی جنا کرتا ہوں بھائی، ہوں میں بھی تمہارا بیوی کو دیکھ لیتا ہوں نا، خوبصورت بیوی، تب ہوں مجھے آ جاتا ہے. ہوں ارے اللہ تعالیٰ بولا ہے دیور سے بچا کے رکھنے کے لیے. تمہارا دیور تو پورا ہمیشہ رہتا ہے. تم کیسا پردہ کروا رہا ہو؟ تمہارا دیور تو ڈیلی جنا کرتا ہے تمہارا بیوی کے ساتھ. تم کیسا ملنا ہو بھائی؟ یہ سب کیا؟ باتیں نا دھارمک لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. سمجھ میں آیا؟ خاص کر کے مسلمان، ٹھیک ہاں ہے، خاص کر کے مسلمان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ دیور سے بھی آج کے دور میں پردہ ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت ہے موت. ہاں تو پھر یہاں پر ہے نا ہائی کورٹ کو سمجھانا پڑے گا
کہ اے جمن بھیا آپ لوگ ہے نا مودی جی سے ڈرتے ہو، ٹھیک ہے، ہوں اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو بھولے ناتھ کے علاوہ، مہادیو کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے، ہوں وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں میاں بھائی کسی سے نہیں ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، رائٹ؟ ہوں تو وہ اپنی بہنوں کو سمجھائے گا کہ بھیا دیکھو، نالج کے لیے تم کو آج کے ڈیٹ میں صرف موبائل کی ضرورت ہے، ہوں ہم؟ ہاں گھر بیٹھے نالج ملے گا تم کو۔ راکیش ایکس نام کا ایک چینل ہے، غریبوں کا پی ایم، ہوں یہ تم کو وہ نالج دے گا جو قرآن کے اندر ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل ہوں اب میں تم کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ اتنے بہترین شخص ہے نا بھائی، ہوں کہ میں ان کی تعریف نہیں بھی کروں نا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، بالکل بالکل ٹھیک ہے؟ اس کا تعریف تو اللہ خود کر کے دے دیا، رضی اللہ عنہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ نام ہے نا اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، ہم کو لوگ کہتے ہیں علی بھائی، ہوں تو علی ایسے ہی نہیں علی بنا ہے، یہ غریبوں کی گلی گلی گھوم کے بنا ہے علی۔ ارے وہی تو تعجب ہوتا ہے کبھی کبھار ہمارا، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسلمان کے گھر پہ جنم دے دیا، کیسا بھی فرقہ پرست ہو، لیکن مسلمان کے گھر پہ جنم دے دیا، تو اس کو کافر کا گھر میں جنم دیا، وہ تو اسلام پہ لانا بہت مشکل کام ہے، تم کیسے آ گیا، وہ بھی نالج، ایسا نالج ہے پورا ٹاٹ کا ایک دم پورا قرآن اور حدیث کا نالج۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمیں نا بابا کا، باپ دادا کا کوئی نالج ہے نا بھاؤ نہیں دیتے، بالکل بالکل ہم بھاؤ دیتے ہیں تو صرف قرآن یا نبی کا فرمان، بالکل بالکل باقی جو نالج ہمارے قرآن سے ٹکرائے گا ہم اس سے سوال پوچھ کے اس کی دماغ کی بتی جلائے گا، سمجھ میں آیا؟ ہوں لڑے گا نہیں، لڑنے کا نہیں ہے، قلم اٹھانے کا ہے۔ ہوں اب یہ تمہارا جو لڑکے بریلوی دیوبندی کا جو تمہارا گیم ہے نا وہ ختم کرو بھائی، ابھی تمہارا مسلمانوں کا بال ٹاکرے علی بھائی آ گئے ہے، سمجھ رہے؟ ہوں تو ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ مودی جی 2024 سے پہلے نا بہت بڑا کاریہ کرنے والا ہے، 2002 میں جیسا کیا تھا نا 100%، اس سے بھی بڑا خطرناک ہونے والا ہے اس سے بھی بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ اگر میرے امام صاحب، میرے جو مولانا ہے، میرے جو پیر صاحب ہے، ہوں اللہ کے دوست، ہوں انہوں نے نا اس ماحول کو ہے نا سمجھ کر پہلے ہی کہہ دیا۔ شیخ عمران حسین شیخ عمران حسین صاحب نہیں، ان کے بھی استاد کون؟ علامہ محمد اقبال صاحب۔ اقبال ہاں اقبال صاحب کہتے ہیں نکلو گے تو ہر موڑ پر مل جائے گی لاشیں، ہوں ڈھونڈو گے تو اس شہر میں تمہیں ایک قاتل نہ ایک ملے گا۔ قاتل بھی نہیں ملے گا۔ World War III is coming، وہ اور ہم ایک نیوکلیئر بم گرے گا سب سماپت ہو جائے گا، ہوں سمجھے؟ جہاں جہاں نیوکلیئر بم گرے گا وہاں وہاں سماپت ہو جائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے سالا، دیکھو پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پہ، ابھی اسلام کہاں ہے؟ ان لوگوں کو پہلے بم پھوڑانا اس کو چاہیے، بولو انڈیا میں ممبئی میں علی بھائی کے پاس ہے۔ ان لوگوں کو پہلے بم سے اڑانا چاہیے سالے لوگوں کو۔ جب کوئی تم سے پوچھے نا اسلام کہاں ہے، بولنا ممبئی میں ہے علی بھائی، اور سوشل میڈیا پہ راکیش ایکس، سمجھ میں آیا؟ وہ ابھی بہت کم آئے گا، کیوں کم آئے گا معلوم ہے؟ وہ بول کے کیا فائدہ ہے یار؟ بالکل بالکل
بول کے فائدہ نہیں ہے. ابھی جو بھی سامنے سے کال آئے گا نا اس کو سمجھائے گا اور اس کا ریکارڈنگ ڈال دے گا پبلک میں. یہ بھائی سمجھنا ہے تو سمجھ. نکلو گے تو ہر موڑ پر مل جائے گی لاشیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندہ ہے نا زمین ڈھونڈے گا پیر رکھنے کے لیے کہ اترو تھک گیا ہوں پر ہاتھوں میں درد کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں ہاں پیر رکھو کدھر زمین پر اس کو ہے نا زمین نہیں ملے گی اتنی لاشیں ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل تو یہ کیسے ممکن ہوگا جب تک ورلڈ وار 3 نہیں ہوگا. بالکل بالکل سمجھ رہے؟ ورلڈ وار 3 ہوگا پرندہ ہے نا جگہ ڈھونڈے گا اور سال بھر تو سورج نکل کے چلا جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. اتنا دھواں. سمجھ رہے؟ ہاں ہاں جو صرف قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. بالکل بالکل اور اس کے بعد میں اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو وہ جو کتاب ملاوٹی کتاب ہے انجیل بائبل جیزس از کمنگ بیک. بالکل تو ہم تو مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہزاروں میں ایک. بالکل ہزاروں میں ایک ایک. قسمت سے بن گئے راکیش ایکس علی بھائی. سمجھ رہے؟ اب وہ لیبل تو میں چھین نہیں سکتا اپنے آپ سے. وہ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. بالکل اب ہمیں نا مہادیو کے بھکت ہیں. ہم کہہ رہے جب تک مسلمان ہے نا جے بھولے ناتھ کی چنتا نہیں کونوں بات کی. بالکل بالکل یہ سلوگن جب تک ہندوؤں کو بولنا شروع نہیں کرے گا تب تک ہے نا تمہارا کچھ بھلا نہیں ہو سکتا ہے. بالکل بالکل ہندو ملے نا تو ان کو بولنا جے بھولے ناتھ کی. سمجھ رہے؟ بالکل بالکل ہاں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کو عرب کے اندر کہا تھا جب تم ملو مسلمانوں سے تو سلام کیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے ہی جب تم کافروں سے ملو تو ان کے اندر بھی ہے نا ایک دیو ہے دیووں کا دیو مہادیو. اور تمہارا بھی دیو رب العالمین مہادیو. بالکل ٹھیک ہے. تو تم اگر تمہارا کوئی دیو ہے تو تم اس کی 5 بار پوجا کرتے ہو تو اگر وہی ہے تمہارا مہادیو تو تم ہندوستان میں پیدا ہو گئے ہو غلطی سے تو تم بولا کرو جے بھولے ناتھ کی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو تیرا پوجا پاٹ کر میں میرا پوجا پاٹ کر رہا ہوں. میرا پوجا پاٹ میرا نبی کا طریقے سے کرتا ہوں میں. وہ تو سورہ کافرون میں بھی آیا پھر حدیث بخاری میں آیا انما الاعمال بالنیات. ویری گڈ. تو آیا ہم جو کہتے ہیں نا ہم وہ ہے نا اس کو سلام کرتے ہیں سلامتی ہو اللہ کی تیرے اوپر. آمین. سمجھ میں آیا؟ ہاں جے بھولے ناتھ کی چنتا نہیں کونو بات. چنتا نہیں کونوں بات کی. ایسا بولے گا نا تو مسکرا دے گا تم کو دیکھ کر. بالکل بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہر ہندو حرامی نہیں ہوتا مودی جی کی طرح. بالکل بالکل میں بھی 22 سال تک ہندو رہ چکا ہوں. مجھے کوئی نہ سکھائے تو زیادہ اچھا ہے. ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس. بالکل ایکسپیرینس ہو تم کو کون سکھا سکتا ہے بھیا. غریبوں کا پی ایم ہوں دلت ہوں بھائی تو بہت. علم اور حاصل کیا ہے بھائی تم کو کون. آپ ہم کو اگر استاد سمجھتے ہو نا بالکل سمجھتے. تو ہمارے چینل کی لنک کو ہے نا انسانوں کو کہو. ہاں میں تو شیئر کرتا ہوں. میرا ہر ایک دوست کا پاس شیئر کرتا ہوں. بولے بھائی یہ لڑکے کو اگر تو فالو کرے گا نا تو یہ تیرے کو ہے نا بھگوان سے ملا دے گا. کیونکہ میں فیس بک یوز نہیں کرتا ہوں. فیس بک نہیں میں نہیں فیس بک کے اوپر ہی میں زیادہ ایکٹیو ہوں. سمجھ رہے؟ فیس بک کے اوپر فیس بک کے اوپر ہی میں زیادہ ایکٹیو ہوں. یوٹیوب کے اوپر نہیں. یوٹیوب کے اوپر تو ابھی نیا نیا چینل بنایا ہے تو میں اس کو میں دیکھتا بھی نہیں ہوں. سمجھ رہے؟ ہاں میرا پورا دھیان فیس بک کے اوپر ہے. جو ایک لوتا چینل ابھی بچا ہوا ہے اس پہ 80,000 پبلک ہے. تو پبلک ہے نا ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کرناٹکا میں جو حجاب کے اوپر جو قانون ہے میں بول رہا یہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو؟ سب سے اسمارٹ
نبی کے بعد میں سب سے اسمارٹ. سب سے اسمارٹ. سمجھ میں آیا؟ بالکل بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق ہے، ٹھیک ہے، عمر فاروق ہے، رضی اللہ. عثمان غنی ہے، بالکل رضی اللہ. اور علی حیدر ہے، بالکل. شیر خدا ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ کا شیر ہے. تو اللہ کا شیر ہے نا، بہت سمارٹ ہے. بالکل. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی نا، تو ان کو نا امپاسبل پاسبل ہوتا ہوا نظر آیا. بولا وہ کھل گیا. سمجھ میں آیا؟ فتنے کا دروازہ کھل گیا. ہمیشہ کے لیے کھل گیا. عمر کا قتل یاد مدینہ کے اندر، مطلب وہ کھل گیا. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دورندیشی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اگر دلیل مانگے نا تم سے کہ کب کھلا، تو بولنا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے وہ دلیل نکلی ہے. ہاں میں تو بولتا ہوں، وہی بولتا ہوں کہ یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پتہ چل گیا، یہ تو مولانا کو پتہ نہیں چلا. ہاں بالکل. یہ تو لاسٹ میں علامہ محمد اقبال صاحب نے کہہ دیا، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام. تب پتہ چلا مسلمانوں کے سارے جتنے بھی جاگ رہے ہیں ان لوگوں کو. سمجھ میں آیا؟ باقی سب تو سو رہے ہیں، ای ایم آئی لے کے، اللہ سے جنگ کر کے بے خوف سو رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل. وہی ٹینشن لے رہا ہو. ارے سود لے کے اللہ سے جنگ کر لیا، تم بول رہا ہو. ارے اتنا سمجھائے اس مولانا کو، میرا دوست مولانا کو اتنا سمجھایا، باپ رے ایسے بھی سمجھایا. بھائی دیکھو تم لوگ بولتا ہو تم لوگ حق پر ہو. ارے کہاب سورہ کہاب میں آیا ہے 9 لوگ 7 لوگ اللہ کا اوپر ایمان لایا، اللہ دنیا کی سسٹم میں بدل دیا. تم لوگ کتنا کو رو ہو، کیوں نہیں سن رہا ہے اللہ بھائی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. تم سب کے سب گھاٹے میں ہو بھائی، ہم بھی گھاٹے میں ہے بھائی. دیکھو تمہارے اندر شریعت نہیں ہے، تم گھاٹی میں ہو کہ نہیں؟ وہ تو ہے. لوگ ہے نا بچنے کا وہ ہے نا چاہت نہیں ہے، دنیا کے اندر رہنے کی تمنا بہت ہے. بالکل بالکل کھلے ہم بولتا ہے. میں بولا ہوں دیکھو بھائی، اللہ کا رسول اللہ سے ملاقات کرنے سے محبت نہیں ہے. ہاں کیا وہ ایسا بھی سمجھا ہے؟ دیکھو کتنا کروڑ روپے کا مالک تھا، صحابہ کتنا کروڑ روپے کا مالک تھا. وہ بولا ہے مان علیہ و صحابی، میں جس روٹ پہ ہوں اور میرا صحابہ جس روٹ پہ ہے وہ روٹ پکڑو. ارے صحابہ بھی غریب تھا، جب پیسہ تھا تب دین کی خاطر سب، میرا گاڑی مل گیا 2 سال پہلے، گاڑی چوری ہو گیا، دین کی خاطر سب بیع کر دیا. تمہارے اندر تو پیسہ 2 سال کے بعد ہوتی جا رہا ہے، ہوتی جا رہا ہے، غریب ادھر غریب ہوتے ہی جا رہا ہے. تمہارا پیسہ ہو رہا ہے، تم غریب مر رہا ہے، تم غریب کا دھیان ہی نہیں دے رہا ہو. پھر بول رہا ہوں میں حق پر ہوں. کیسا حق پر ہو بھائی؟ اگر تم بریانی کھاتے ہو، تمہارا بچے کو بریانی کھلاتے ہو، بغل میں تمہارا یہ غریب بچہ ہے، کھا بھی نہیں پا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے، اس کو کھلا بھی نہیں رہا ہو تم. اہل حدیث ہے، ہاں اہل حدیث. وہ بولتا ہے ہم حق پر ہے. ہم اکبر ہے. اس کا گھر میں پردہ نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی حق پر ہے. ارے الیاس شرف الدین بھی اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو حق پر بولتا ہے. سید میراج ربانی بھی اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ بولتا ہے. اور اس نے نا اپنی بیٹی دی ہے اس کو، نویرا شیخ کو، وہ ہیرا گولڈ کھول کے نا سودی نظام کے اندر لوگوں کو برباد کر دیے، اہل حدیث جماعت کے جاہلوں کو. امت کو کیا پتا ہے، مولانا کو جو پتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں ہمیں تو ملوں نے لوٹا، مودی جی میں کہاں دم تھا. بالکل بالکل. سمجھ میں آیا؟ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا مودی جی کیا بن گئے. میں کو تو بولتا ہوں تھینک یو ویری مچ مودی جی، آپ نہیں ہوتے تو انڈیا ایک نہیں ہوتا. انڈیا تو ایک ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تم کو نہیں دکھائی دے رہا ہے تو تم سوتے رہو، ہم کو تو دکھائی دے رہا ہے. ہاں ہمیں بھی دکھائی دے رہا بھیا.
इंडिया एक हो आगे रहा है, आगे है कमाल। हिंदू लोग जाग रहे हैं, समझ में आया? हम्म, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू को समझ में आ गया खतरा कौन है, ये बीजेपी खतरा है।